الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جہنمی والے آگ سے بچنے کے لیے کیا کریں گے اور ان کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ تھوڑا جہنم کی آگ کی نوعیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ سورہ زمر ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ روشن راستے پر ہے، یعنی ہدایت والے، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو گمراہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور اللہ نے نازل کی بہترین بات، یعنی کہ یہ کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں اس سے جلدیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلد، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف۔ اور یہی اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کتاب سے ہی تعلق ہے ہدایت اور گمراہی کا۔ فل اینڈ فائنل الفاظ میں یہ سمجھ لو، جس نے بھی اس کتاب کو تھام لیا، تھامنے سے مراد مطلب سمجھا دوں میں، صرف تلاوت نہیں، تھامنے سے مراد ہے تلاوت، اس کو سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی تفسیر بتائی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس پہ عمل کیا، ایسے عمل کرنا۔ وہ 100% اس پہ اگر عمل کرتا ہے تو پورے وہ جنت کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا اصل مقصد، کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور آگے پہنچا دینا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا پھر جو شخص کے بچتا ہے اپنے چہرے کے ڈھال کے ذریعے سے انتہائی برے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے تم چکو مزہ جو تم تھے کماتے، یعنی جو دنیا میں کماتے ہیں کافر لوگ، مشرک لوگ یا بدکار لوگ، گنہگار لوگ، قیامت والے دن جب ان کو آگ کے سامنے کیا جائے گا تو اس کے چہرے سے وہ بچے گا۔ اس پہ کچھ مفسرین نے کہا کہ ان کے ہاتھ، دنیا میں کیا ہوتا ہے دیکھو، کسی کے چہرے پہ مارو وہ چہرے کو کیسے بچاتا ہے؟ ہاتھ سامنے کر کے نا۔ تو مفسرین کہتے ہیں قیامت والے دن ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اب جسم کو کیسے بچائے گا؟ تو وہ چہرہ آگے کرے گا۔ انسان کے اگر ہاتھ پیچھے باندھو، ایک نفسیات ہے آدمی کی، اور اس کے قریب آگ کرو تو وہ سب سے پہلے سر آگے کرے گا آنکھیں بند کر کے، تاکہ جسم پہ نہ لگے۔ ایک مثال دی ہے مفسرین نے۔ تو وہ چہرے کے ذریعے، چہرے کو چھوئے گی ان کے قیامت والے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے تم چکھو اس کا مزہ جو تم کماتے تھے دنیا میں، جو عمل کرتے تھے، آج وہ بدلہ دیکھ لو۔ دیکھو بیٹا، جہنم کی آگ کے بارے میں تھوڑا سا میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی بدکاری سے جا رہے ہو، وہ اس گرمی سے زیادہ بڑی ہوئی حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ آگ تو اس آگ کا، یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 70 حصے درجے کم ہے جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے مسند احمد کی کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزا سے ایک جز ہے، یعنی دوزخ کی آگ کو 70 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو اس میں سے ایک جز دنیا میں اتارا گیا جس سے پوری دنیا کے کھانے بنتے ہیں۔ اور پھر یہ سمندر کے پانی میں 2 بار بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
جہنم کی آگ کو 70 حصے کیے، 70واں حصہ دنیا میں اتارا، اس کو بھی پہلے سمندر میں ڈالا، ٹھنڈا کیا، پھر نکالا، پھر سمندر میں ڈالا، ٹھنڈا کیا، پھر نکالا، اور پھر پوری دنیا میں بانٹ دیا، اس سے لوگ کھانے بناتے ہیں۔ تو سوچو جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ اور جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈارک ہے، اندھیری ہے، اس کی بلیک آگ ہے۔ کچھ ضعیف احادیث اس پہ ملتی ہیں، لیکن وہ چونکہ سندن ضعیف ہیں، اس لیے میں پوری وہ سنا نہیں رہا، کہ جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈارک ہے، اس کی آگ بلیک کلر کی ہے، کتنی خطرناک ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ دوزخ میں وہ ہوگا کہ جس کے دونوں پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کے تسمے کی ہوں گی، جس سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی بندے کی، اور وہ سمجھ رہا ہوگا سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہو رہا ہے، حالانکہ دراصل سب سے زیادہ ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ صرف اس کے جوتے کے تسمے آگ کے ہوں گے اور اس کی کھوپڑی بوائل ہو رہی ہوگی، وہ سمجھ رہا ہوگا جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ۔ یہ جہنم کی آگ کے بارے میں نے کہا تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے ہوئے، تو آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے کہ نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ مشرکین مکہ جو جھٹلا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس سے پہلے بھی تو انبیاؤں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ ڈوب گئے، کسی پہ چیخ آئی، لوط علیہ السلام کی قوم، کتنے سارے انبیاء گزرے، کوئی چیخ سے مارے گئے، کسی پہ آندھی آ گئی، کسی پہ پانی برسا، لوط علیہ السلام کی قوم کو پلٹ دیا گیا تھا، پتھر برسائے گئے، اس حال میں کہ وہ شعور رکھتے تھے، ان کو شعور بھی نہیں رکھتا، یعنی اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ایسے وقتوں میں ان کو شعور ہی نہیں ہوا، اچانک پکڑا، یعنی کہ وہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا، شعور میں بھی نہ تھا یہ ہونے والا ہے، وہ تو ویسے ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم رات میں سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے، لیکن عذاب نے تہس نہس کر دیا سب کو۔ کتاب کو اور انبیاؤں کو جھٹلانے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت میں اس سے بھی برا انجام ہوگا ان کا، جو بھی ہم نے پڑھا جہنم کی آگ کا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ چکائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا وہ تو ہلاکت ہو گئی نا، ایک دم زندگی ختم ہوئی، موت آ گئی، لیکن جو جہنم میں عذاب ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہوگی۔ سوچو کتنی خطرناک وہ ہوگی سچویشن، کہ بندہ نہ زندہ ہے اور نہ مرا ہوا ہے، کس حال میں ہوگا وہ۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم اور قبر کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ایک آیت انشاءاللہ اور لے لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے کی مثالیں بیان کر دیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ کتنے انبیاء آئے، کیسی کیسی قومیں آئیں، کیسے کیسے روگ لگائے، کیسے کیسی دلیلیں دیں، کیسے کیسی باتیں کریں، اللہ نے کتنا ان کو سمجھایا، وہ انبیاؤں نے کتنا سمجھایا، اللہ نے تہس نہس کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب کو، اور اس کے بعد ایک جامع اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا قرآن، جس میں وہ مثالیں بیان کی ساری،
تاکہ قیامت تک آنے والی قومیں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، جس قوم کا جس اس سے تعلق ہے نا، ان کی اپنی ہسٹری میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تم اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، تمہیں قرآن کا اندازہ ہو جائے گا. تو اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں ہیں. کیوں ہیں؟ صرف ایک بات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا؟ تاکہ نصیحت پکڑے. اس قرآن سے اصل جو چیز لینی ہے وہ نصیحت ہے. اگر پورا قرآن کسی نے کوئی ہر روز 10 پارے پڑھے اور پوری زندگی پڑھتا رہے، لیکن وہ اگر نصیحت نہیں پکڑ رہا ہے قرآن سے، تو اس نے حق ہی ادا نہیں کیا. قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ ایک آیت پڑھیں، سمجھیں، کیا عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، صحابہ کرام نے کیسے کیا، اور اس پہ عمل کریں اور وہ آگے پہنچائیں. یہ ہے اصل چیز. قرآن اللہ یہ چاہتا ہے انسان سے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، آگے پہنچاؤ. اس کو کاغذ پہ لکھ کے باندھ لینا، ہاتھوں پہ گلے میں لٹکا لینا، دلہن کے سر پہ کر دینا، میت کے سرانے لے کے بیٹھ جانا، قبر پہ لے کے کھڑے ہو جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، نہ صحابہ کرام نے یہ کیا. دیکھو نا، ایک ڈاکٹر کسی کو لکھ کے دیتا ہے نسخہ دوا کا کہ یہ پرہیز کرو گے، یہ کھاؤ گے اور یہ دوا لو گے، تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی. وہ بندہ گھر آتا ہے، اس پرچے کو موڑتا ہے، تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتا ہے. کیا صحیح ہوگا؟ نہیں. عمل نہیں کرے گا جب تک کیسے صحیح ہوگا؟ تو ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کو گلے میں ڈال دیں اور ہاتھ پہ باندھ لیں، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، صحابہ کرام نے کیا ہی نہیں. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہماری بیماریاں، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوں گی. صحیح ہے. اب چلتے ہیں انشاءاللہ عمدۃ الاحکام نہیں، کتاب الجامع، جو بلوغ المرام کا ایک چیپٹر ہے. انشاءاللہ اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا. 2-3 حدیثیں انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں وہاں سے، تاکہ ہماری زندگی میں وہ عمل شروع ہو جائے انشاءاللہ. ہم نے حدیث جو لاسٹ پڑھ لی تھی وہ 1241 تک پڑھ لی تھی. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو راہ چلتا ہوا بیٹھے کو، تھوڑے لوگ زیادہ تعداد والوں کو سلام کیا کریں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ایک اور الفاظ بھی ہیں کہ سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. یعنی اس حدیث میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے آداب کا ذکر ہے. چنانچہ حکم ہے کہ کم عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، اس سے بڑے کی عزت مقصود ہے. اور آنے والے کو حکم ہے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اس کی حکمت و علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، مگر جب وہ پہلے سلام کرے گا تو گویا کہ اندیشہ ختم ہو جائے گا نقصان کا. اور سوار والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کیونکہ سواری پر بیٹھا ہوا انسان ذرا بڑائی، غرور و تکبر میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے بول دیا سوار والا پیدل کو کرے گا. اور اسی طرح کم تعداد زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں. اس میں کثرت کی قلت پر فوقیت اور افضلیت کی طرف اشارہ ہے. یعنی کثیر جو لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. جبھی تو باجماعت نماز کا ثواب زیادہ ہے اکیلے پڑھنے سے. تو یہ دیکھو کتنی اچھی حدیث ہے جو اس میں پورا بتا دیا گیا کہ چھوٹا بڑے کو، راہ چلتا جو ہے وہ بیٹھے کو، تھوڑے زیادہ لوگوں کو، اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جماعت کسی کے پاس سے گزرے، یعنی کچھ لوگ جا رہے ہیں اور وہ کسی اور جماعت کے پاس سے گزریں، تو ایک آدمی کا سلام کرنا کافی ہے اور جماعت میں سے ایک آدمی کا جواب دینا کافی ہے. یہ سنن ابی داؤد میں اور امام بہقی وغیرہ نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، کہ اگر بہت سے لوگ جا رہے ہیں 2 گروپوں میں، ٹھیک ہے، تو ایک گروپ دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے تو کوئی بھی ایک سلام کر لے اور اس میں سے بھی کوئی ایک جواب دے دے، کافی ہے، سب کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن اگر 2-3 نے سلام کر لیا
کسی کو پتہ نہیں تھا کون کر رہا ہے، اس نے وہاں سے بھی 2-3 نے جواب دے دیا، 4 نے جواب دے دیا، تو کوئی بات نہیں، کم سے کم ایک تو کرے. یہاں بات یہ ہے کم سے کم ایک کرے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، کہ اگر کسی ایک نے بھی کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اور سلام پورا کرنا چاہیے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ایک حدیث بتائی تھی نا کہ السلام علیکم جس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نے کیا ہے، وہ رحمت اللہ جس نے لگا دیا اس کے لیے 20 نے کیا، وہ برکاتہ لگا دیا اس کے لیے 30 نے کیا. اور جواب بھی پورا دینا چاہیے. یہ تو فری کی نیکیاں مل رہی ہیں. ایک حدیث اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور جب ان سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی یہودی اور نصرانی جو بھی غیر مسلم، جو بھی مسلمان کے علاوہ غیر مسلم ہے، وہ اگر آپ کو سلام، اس کو پہل نہیں کرنی، آپ نے سلام نہیں کرنا. اور اگر وہ، ایک اور حدیث بھی ہے، اگر وہ سلام کہے تو کیا کہنا ہے؟ صرف وعلیکم کہنا ہے، اس کو پورا جواب نہیں دینا. اس نے سلام بھیجا، آپ نے وعلیکم بول دیا، بس یہ کافی ہے. یہ تو ہو گیا حدیث کا ایک حصہ. دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ان سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو. یعنی اگر آپ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی یہودی یا عیسائی یا ہندو کوئی آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ دب کے یوں سکڑ کے یار اس کو جگہ دے کے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں مسلمان. نہیں، چوڑے ہو کے ذرا آرام سے، بالکل کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کا ڈر ہے، تاکہ وہ بھی تھوڑا وہ ہو جائے. ان کو تنگ راستے کی طرف، جب چوڑا ہوگا بندہ، ذرا روب سے چلے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے گا، تو اللہ جو ہے دوسرے بندے کے دل میں خود ہی روب ڈال دیتا ہے، وہ خود سمٹ جائے گا. اس کو تنگ راستے کی طرف ڈال دو کہ وہ چپک جائے دیوار سے. سمجھے اس حدیث کا مطلب؟ تو سلام کے بارے میں آج ہم نے تینوں احادیث پڑھی کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے محفل میں، کیا جواب دینے کا طریقہ ہے. اور یہود و نصارہ جو غیر مسلم اگر ہوتے ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ کر دیں تو پھر صرف وعلیکم بولنا چاہیے بس. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے، قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنی مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے. اور ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں. ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہم خالص ایمان کی حالت میں ہوں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض یا شرک اور بدعت یا کوئی گناہ نہ ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.